وزارتیں نہیں عزت چاہیے۔ بلاول بھٹو کی کینالز کے معاملے پر شہباز حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی۔ کہا پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ہم نے شہباز شریف کو ایک بار نہیں 2 بار وزیر اعظم بنوایا، کیا اب دھمکی سے پیپلز پارٹی کو ڈرایا جائے گا؟ وفاق کینالز منصوبے کو واپس لے ورنہ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ نہیں چلے گی۔ شیر والوں کا ہر منصوبہ کسان دشمن ہوتا ہے۔ انہوں نے گندم اسکینڈل کی وجہ سے کسانوں کا معاشی قتل عام کیا۔ شیر والے صرف عوام کا خون چوستے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ حکومت کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عمر کوٹ میں کامیابی پر جیالوں کو مبارکباد پیش۔ بولے سندھ کے عوام نے ثابت کر دیا کہ صوبے میں صرف تیر کا مینڈیٹ ہے۔ اگر کوئی دریائے سندھ کے پانی کا بچاؤ کر سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ کینال کا منصوبہ جس کو سندھ کی عوام نے مسترد کیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف کینالز کے معاملے پر سازش کی گئی۔ سندھ کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب۔ کہا پیپلز پارٹی دریا سندھ پر کینالز نہیں بننے دے گی۔ شرجیل میمن بولے سندھ کے عوام کے لیے صرف ایک پارٹی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے۔ بلاول بھٹو نے 4 اپریل کے جلسے میں بھی مطالبہ کیا تھا کہ نہروں کا منصوبہ ختم کیا جائے۔ عمر کوٹ میں مخالفین کو عبرتناک شکست دی گئی۔ ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمارا جہاد جاری رہے گا، عبرتناک شکست دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن و امان کی صورتحال پر اہم جائزہ اجلاس سے خطاب۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپس کے اختلاف ختم کرنے پر زور۔ صوبوں کی استعداد بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کی بھی یقین دہانی۔ انسانی اسمگلروں کو قانون کے شکنجے میں لانے کا حکم۔ ملک کے اہم شہروں میں سیف سٹی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم نے FBR پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح بھی کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ریونیو نہیں بڑھائیں گے تو IMF سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کا کام شروع ہو چکا ہے، تاہم یہ سفر کافی طویل ہے، راستے میں حائل رکاوٹیں دور کرنا ہوں گی۔ افغان طالبان کی جانب سے امریکی فوج کے چھوڑے گئے ہتھیاروں کی دہشت گردوں کو فروخت کا انکشاف۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد 5 لاکھ ہتھیار گم ہوئے یا بیچ دیے گئے یا دہشت گرد گروپوں کو اسمگل ہو گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی چشم کشا رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ القاعدہ سے منسلک تنظیموں کے پاس بھی گیا۔ افغان حکومت سلامتی کونسل میں نصف سامان کا حساب بھی نہیں دے سکی۔ طالبان نے 2021 میں افغانستان میں ٹیک اوور کے بعد تقریباً 10 لاکھ ہتھیار اور فوجی ساز و سامان قبضے میں لیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ افغانستان جائیں گے۔ افغان قیادت سے 2 طرفہ تعلقات اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی کی پریس کانفرنس۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری سے افغان وزیر تجارت حاجی نور الدین کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ ٹرانزٹ ٹریڈ، افغان باشندوں کی وطن واپسی سمیت مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان افغانستان سے برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے کئی دہائیوں تک افغان باشندوں کی بے لوث خدمت کی ہے۔ قانونی طور پر آئندہ بھی آمد پر کھلے دل سے خوش آمدید کہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 1 مئی کو 12.5 لاکھ راشن کارڈ تقسیم کرنے کا اعلان۔ خصوصی افراد کے لیے معاون آلات کے منصوبے کا افتتاح بھی کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ریاست طاقتور کے لیے نہیں، کمزور لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کام دفتر میں بیٹھنا نہیں بلکہ لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے۔ کوشش ہے کہ تمام اسپتالوں میں مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ مری میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ پنجاب، اسلام آباد اور شمالی علاقہ جات میں آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، آندھی اور متعدد مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔
NDMA کے NEOC کی جانب سے ممکنہ موسم کی صورتحال پر ایڈوائزری جاری، ژالہ باری سے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ فلسطین کی تشویشناک صورتحال انسانیت کے منہ پر تماچا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا استنبول میں کانفرنس سے خطاب، کہا فلسطین پر اسرائیلی قبضہ عالمی ضمیر کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا جو آج تک برقرار ہے۔ پاکستان تمام علاقائی عالمی سطح پر فلسطین کی حمایت جاری رکھے گا۔ حماس نے اسرائیل کو شکست فاش دے دی ہے۔ اسرائیل کے سر پر امریکہ کا ہاتھ ہے، وہ فلسطینیوں کے قتل میں برابر کا شریک ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ملتان میں یکجہتی غزہ مارچ سے خطاب، کہا کہ اسرائیل کا ہدف گریٹر اسرائیل ہے۔ امت خاموش رہی تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔